بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، ہمارے علم نجوم میں اب جیسے جیسے ستارے آگے جا رہے ہیں، پہلے دن سے ہم ستارے بیان کرتے ہیں، ان کے فیکٹس بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقصد دوستو یہ ہے کہ اس علم سے استفادہ کیا جائے، اس علم کو انسان کی بہتری کے لیے استعمال کیا جائے۔ جتنے بھی علوم ہیں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے پیدا فرمائے، اور اللہ پاک جو ہے اس کی جو بہترین تخلیق ہے انسان، تو انسان کو اس نے وہ علم سکھائے جس سے زمین پہ اس کا رہنا آسان ہوا۔ اسٹرالوجی دنیا کا قدیم ترین علم ہے دوستو۔ یہ آپ سمجھیے کہ بہت پرانی، سمجھیے کہ ایک سٹیٹ ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یار مضمون ادھر سے ادھر جائے گا، یہ امکانات ہیں، حالات ادھر سے ادھر جائیں گے، یہ بندہ پیدا ہوا ہے، اس کی باتیں ایسی ہیں، یہ اب یہ کر سکتا ہے۔ دوستو، زمین پہ جب سے انسان آیا اور یہاں پہ اس نے جو موسم کے بارے میں اپنی ڈیٹا کلیکشن کی، اگر آپ غور کیجئے کہ موسم کے بارے میں ڈیٹا کلیکشن بھی سورج سے اس خطے کا فاصلہ جو رہا اس کے مطابق اس نے اپنے خطے میں موسم کو سمجھا کہ کاشت کرنے کا وقت کون سا ہے اور فصل کو کاٹنے کا وقت کون سا ہے۔ اس طرح دوستو یہ اسٹرالوجی ڈیٹا کلیکشن ہے۔ آپ اپنا ذائچہ پیدائش بنوائیے، اپنے کسی بیٹے کا، بیٹی کا، بچوں کا، بہن بھائیوں کا آپ ذائچہ بنوا سکتے ہیں، جس سے ان کا راستہ پتہ چلے، ان کی زندگی میں جو کام انہوں نے نہیں کرنے وہ انہیں پتہ چل جائے۔ تو اس حصے میں جب بھی آپ کو ہیلپ کی ضرورت پڑے، اگر آپ کے پاس آپ کی تاریخ پیدائش نہیں بھی ہے، تب بھی آپ کوئی چیز تبدیل کرنا چاہتے ہیں، نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، گھر بنوانا چاہتے ہیں، جائیداد کی خرید و فروخت ہے، آپ نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے اپنا ذائچہ بنوا سکتے ہیں۔ دوستو، آج 29 دسمبر 2025 میں جو چاند ہے یہ برج حمل کے 28ویں درجے پہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شمس، زہرہ اور مریخ برج جدی میں موجود ہیں۔ برج جدی میں جو مریخ ہے اپنے بادشاہت کے مقام پہ ہے، اور پلوٹو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ برج دلوں میں آ گیا ہے۔ دوستو، جب خان صاحب کا ذائچہ میں پڑھتا ہوں، اس کے اندر موجود ستارے دیکھتا ہوں، جیسے جیسے جو پیدائشی ستارے ہیں جب وہ آگے جاتے ہیں تو میں ان کا آگے اندازاً جو اس کا وقت ہے وہ نکالتا ہوں، کہ میرے خیال میں اندازہ یہ ہے کہ اب ستارے یہ بتانے کی کوشش کریں۔ ماضی میں دوستو میں نے ایک پریڈکشن کی کہ عمران خان صاحب ایک باؤنسر ماریں گے اور بات ان کی سمجھ سے باہر ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے ذرا میری ویڈیو کہ اس وقت ذائچے میں آج جو چاند ہے وہ برج قوس میں پہنچا ہوا ہے، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو ہی چاند برج قوس میں آتا ہے تو خان صاحب ایک بڑا سٹرونگ بیان دیتے ہیں۔ تو اب خان صاحب پھر کوئی نہ کوئی باؤنسر ماریں گے اور آپ کو نظر آئے گا۔ اب دوستو، خان صاحب نے اس وقت میں علی امین گنڈاپور کو ہٹا کے اور سہیل خان آفریدی کو وزیر اعلیٰ KPK لگا دیا، اور اس کے بعد دیکھیں کہ کیا چیزیں رہیں اور سہیل خان آفریدی کس جوان مردی سے ان تمام کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور پچھلے دنوں دوستو جب یہ ستارے چینج ہوئے، مریخ اپنے بادشاہت کے مقام پہ آیا، اور اس کا وہ مقام سہیل خان آفریدی کے ذائچے میں بہت اہمیت رکھتا تھا، تو انہی دنوں میں انہوں نے لاہور آنے کا فیصلہ کیا، جو عمران خان صاحب نے انہیں ہدایت دی کہ جائیں اسٹریٹ پاور اپنی اکٹھی کریں۔ تو وہ مرد حق جو ہے سہیل خان آفریدی، جو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کے سپاہی ہیں، اور وہ تمام جو رکاوٹیں تھیں ان کو توڑتا ہوا لاہور پہنچا۔ اب یہاں جب وہ پہنچا تو ذائچے میں برج حمل میں چاند، زحل، نیپچون، راس یہ اکٹھے تھے، تو آپ دیکھیے ان کے ساتھ مس بہیو کیا گیا، ان کو الزامات بھی ان پہ لگائے گئے، اور انہوں نے بڑی جوان مردی سے ان کا جواب دیا۔ اس کے بعد دوستو میں نے ایک آپ کو عرض کیا کہ آج شام 5 بجے جو چاند ہے برج حمل میں جائے گا۔ جب چاند برج حمل میں چلا جائے گا تو اب چاند کے گھر میں مشتری ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو برج حمل کا حکم ستارہ ہے وہ جدی میں بادشاہت کے مقام پہ ہوگا۔
اور یہ جو قانون ہے پاکستان کے حال کے خانے کے ستاروں کو، یہ تینوں ستارے جو ہیں یہ اسٹرانگ ہوں گے۔ تو اب آج 5 بجے کے بعد میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 5 بجے کے بعد سہیل خان آفریدی بڑے کامیاب ہو گئے۔ سہیل خان آفریدی جو ایک قافلہ لے کے تمام رکاوٹوں کے باوجود لاہور پہنچے ہیں، آج شام 5 بجے یہ ذائچہ ان کے ذائچہ پیدائش کے مطابق کامیابی کی سمت میں پہلی کرن پھوٹنے کا اعلان کر رہا ہے۔ آپ ٹویٹر اٹھا کے دیکھیے، اس دن 5 بجے کے بعد بس لاہور کی سڑکیں تھیں اور سہیل خان آفریدی تھے۔ یہ دوستو اندازوں کا ڈیٹا کلیکشن ہے۔ اب میں اگلی بات آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اب آج شام تقریباً سمجھیے کہ 3 سے 4 بجے کے درمیان جو چاند ہے یہ اپنے بادشاہت کے مقام پہ انٹر ہو جائے گا۔ جب یہ بادشاہت کے مقام پہ انٹر ہوگا تو اس کی 7ویں نظر جو ہے، 5ویں نظر، وہ قائم ہوگی مریخ، زہرہ اور شمس کے ساتھ۔ اب اگر آپ غور سے ذائچے کو پڑھیں تو پاکستان کے حال کے خانے میں جو ستارے ہیں جو حال کے خانے میں ایکٹیو ہیں وہ مشتری، شمس، زہرہ اور مریخ ہوں گے۔ اب اگر غور سے دیکھا جائے تو جو اس میں مشتری ہے یہ آمنے سامنے چاند کے یہ سورج، زہرہ اور مریخ کے بالکل سامنے والے برج میں ہے، لیکن جو ہی چاند انٹر ہوگا برج ثور میں تو ذائچے کا قانون دلیل نقل نور حرکت میں آئے گا، اور یہ ایک بہت بڑی ٹرائنگل بنے گی جس میں سورج اپنی تمام تر طاقت چاند کو دے گا، چاند اپنی تھوڑے وقت کے بعد، ایک آدھ دن بعد، وہی تمام جو طاقت ہے وہ ٹرانسفر کرے گا مشتری کو۔ لہٰذا یہ پاکستان کے حال کے خانے کے یہ جو تینوں بڑے ستارے ہیں ان کی آپس میں کمیونیکیشن ہو جائے گی، اور 3 ستارے پاکستان کے حال کے خانے کے بادشاہت کے مقام پہ انٹر ہو جائیں گے آج شام 5 بجے سے 4-1 بجے کے قریب۔ تو یہ جو اب آنے والا وقت ہے، کیونکہ چاند ثابت برج میں ہوگا تو تھوڑے سے آنے والے چند دنوں کے اندر ایک بہت بڑی تحریک اور بہت بڑی موو چلے گی۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ سہیل خان آفریدی کا یہ جو دورہ ہے لاہور کا بہت اہمیت رکھے گا۔ اس سے ایک موو بنے گی، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ تحریک چلے گی۔ میں کافی دیر سے آپ کو کہہ رہا ہوں ستارے اب اس سمت میں آئیں گے کہ ایک تحریک چلے گی، اس کے نتیجہ فارم 47 کے یہ جو حکومت ہے ناجائز، یہ اپنا مشکلات دیکھے گی۔ آج میں آپ سے پھر عرض کرتا چلوں کہ سہیل خان آفریدی کے پی کے سے اٹھ کے لاہور کا دورہ کرنے آئے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کوئی ایسا اتنا بڑا لیڈر نہیں تھا جس نے یہ سوچا ہو جیسا ماشاءاللہ سہیل خان آفریدی صاحب نے سوچا، اور انہوں نے جتنے بھی اسیران ہیں ان کے گھر گئے، جتنے بھی ورکرز ہیں جو مشکلات کا شکار ہیں ان کے گھر گئے، ان کو حوصلہ دیا، ان سے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، گھبرائیں نہ، ہمارا لیڈر بھی اگر وہاں ہے بے گناہ اس کو رکھا ہوا ہے، تو آپ کے بھی بچے، آپ کے عزیز، آپ کے بزرگ جو ہیں وہ بھی جیل میں ہیں، تو خان صاحب کو ان کی بھی پوری فکر ہے، ہمیں بھی ان کی پوری فکر ہے۔ دوستو یہ جو قوم کے اندر جذبہ آیا کہ ایک بندہ کے پی کے سے اٹھا، لاہور والوں کے گھروں میں گیا، انہیں حوصلہ دیا، یہ ہمارا ایک قوم بننے کی سمت میں قدم ہے۔ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا ماضی میں کہ خان صاحب کا ذائچہ پیدائش میں مریخ اپنے ان کے ذائچے میں کہ پہلے خانے میں برج قوس میں بیٹھا ہوا ہے، آتشی ستارہ، آتشی گھر میں بہت طاقتور ہے، اور مشتری اور مریخ بہترین دوست ہیں۔ دوست کے گھر میں جو ستارہ ہوتا ہے وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے سیم وہی ستارہ سہیل خان آفریدی والا، آپ وہاں سے اٹھے آئے تو عمران خان صاحب نے اپنے ویژن سے، اپنے نظریے سے پوری پاکستانی قوم کو ایک کر دیا ہے، اور ایز اے ایسٹرولوجر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ پھر میں عرض کرتا چلوں کہ یہ ایسٹرولوجی ہے، اندازوں کا علم ہے دوستو، خالق کے فیصلے مخلوق میں سے کوئی نہیں جان سکتا۔ ہمارا اندازہ ہے درست بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، تو احباب جو ہیں کمنٹس کرتے ہیں، ہم ان تمام کے کمنٹس کا بے حد مشکور ہیں۔ دوستو ہر بندے کو بات اپنے طریقے سے سمجھ آتی ہے، تو انشاءاللہ جیسے جیسے اب ستارے آگے جائیں گے ہم آنے والے فیکٹس جو ہیں وہ بیان کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ دوستو ہماری دعائی پولی کی اور چاہے آپ کے عزیزوں میں کوئی بزرگ آدمی بیمار ہیں، کوئی نوجوان بیمار ہیں، کسی خاتون کو اپنے مسائل ہیں جو وہ کسی کو بتا نہیں سکتی، بچیوں کے چہرے پہ جو بال آتے ہیں، یا
جو لوگوں کے بچوں میں وقت سے پہلے سفید بال آ جاتے ہیں، ان سب کے علاج کے لیے، معدے میں موجود تیزابیت کے لیے، جگر کے اندر موجود فاسد مادوں کے لیے ہماری دوائی پولیک اور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔